ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے. درود و سلام رحمت للعالمین سید المرسلین سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو. اللہ رب العالمین کی بے شمار رحمتیں ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، محدثین، فقہاء اور علماء پر. ان کی محنتوں اور سازشوں سے یہ دین اسلام پہنچا. محترم سامعین، قرآن مجید کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یوم تبلی السرائر، جس دن خفیہ باتیں ظاہر کر دی جائیں گی، جو راز ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، پوشیدہ باتیں ہیں، وہ سامنے لائی جائیں گی. یعنی انسان کے اعمال کے حساب سے وہ چیزیں
جو کسی انسان کی چھپی ہوئی تھی گناہ کے اعتبار سے، اللہ کی نافرمانی کے لحاظ سے، جو چیزیں چھپی ہوئی تھیں، پردے میں تھیں، ان کو ظاہر کر دیا جائے گا۔ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ، انسان کو اس دن کوئی طاقت نہیں ہوگی اور نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا۔ عموماً جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، تو انسان اپنا دفاع کرتا ہے۔ اس کے پاس جو طاقت ہے، قوت ہے، اپنی طاقت، اپنی قوت کی بنا پہ اپنا دفاع کرتا ہے۔ اور اگر خود اس کے اندر اتنی طاقت نہ ہو کہ وہ اپنا دفاع کر سکے، وہ کسی سے مدد لے لیتا ہے، کسی سے حمایت مانگ لیتا ہے، اپنا بچاؤ کے لیے کسی سے مدد لے لیتا ہے۔ لیکن فرمایا کہ جب انسان کے وہ خفیہ راز سامنے آئیں گے، انسان کی چھپی ہوئی باتیں سامنے لائی جائیں گی، تو وہاں میں انسان نہ خود اپنی کوئی مدد کر سکے گا، اپنے کسی کام آ سکے گا، اور نہ کوئی دوسرا اس کی کوئی مدد کر سکے گا۔ وہاں انسان صرف اور صرف اپنے اعمال کے رحم و کرم پہ ہوگا۔ اب یہ انسان کی جو خفیہ باتیں ہیں، چھپی ہوئی باتیں ہیں، پوشیدہ راز ہیں، وہ کس طرح ظاہر ہوں گے؟ انسان کے خلاف کچھ چیزیں گواہ بنیں گی، انسان کے خلاف گواہی دیں گی، اور اس گواہی سے انسان کی وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی۔ گواہی بننے والی چیزوں میں سب سے بڑی چیز انسان کے اعمال سے اللہ تعالیٰ خود گواہ ہے، اللہ کے علم میں ہے انسان جو کچھ کر رہا ہے۔ باقی بہت سی چیزیں اگر نہ بھی ہو انسان کے خلاف گواہ بننے والی، تو یہ ایک چیز ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو دیکھ رہا ہے۔ انسان کا ایک ایک عمل اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں ہے، اس کی نظر میں ہے۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ ہے، یعنی اس کو پتہ ہے، اس کے علم میں ہے کون کیا ہے، کیا کر رہا ہے۔ اور فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو۔ انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں سے میں چھپ گیا ہوں، کوئی دوسرا مجھے نہیں دیکھ رہا، دوسروں کی نظروں سے اوجھل ہو کے گناہ کرتا، لیکن یاد رکھیں وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہوتے ہو وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اسے دیکھنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، تم کوئی بھی عمل کرتے ہو ہم اس پہ گواہ ہوتے ہیں، ہماری نظر اس پہ ہے، ہمارے علم اور مشاہدے میں وہ چیزیں ہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ استفیضون فیہ، جب تم اس کام میں مگن ہوتے ہو، مصروف ہوتے ہو، تو ہم اس پہ گواہ ہیں۔ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، اور فرمایا کہ آسمان اور زمین میں ذرہ برابر بھی ایسی چیز نہیں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہے، آپ کے رب سے خفیہ ہے، پوشیدہ ہے۔ وَلَا أَصْغَرَ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ، کوئی چھوٹی چیز نہ کوئی بڑی چیز، ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کوئی چھوٹی کوئی بڑی کوئی چیز بھی اللہ تعالیٰ سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے۔ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، فرمایا کہ ہر چیز اللہ نے واضح کتاب میں بیان کر دی ہے، اس میں بتا دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی گواہی انسان کی بربادی کے لیے، انسان کے اپنے اعمال کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی کافی ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے۔ پھر اس کے بعد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ بنیں گے۔ انسان کے وہ اعمال جو اللہ کی نافرمانی والے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے ہٹے ہوئے ہیں، اس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی گواہ بنیں گے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، ہر امت سے ہم گواہ نکال لائیں گے، ہر امت سے ہم گواہ نکال لائیں گے۔ جیسا کہ فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کیفیت ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لے کے آئیں گے، جو امت کے ان افراد کے خلاف گواہی دے گا کہ اللہ تیرا پیغام ان تک پہنچ گیا تھا، پہنچا دیا گیا تھا، لیکن پھر بھی یہ راہ راست پہ نہ آئے، ہر امت سے گواہ لائے جائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور فرمایا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو بھی ان کے خلاف گواہ لے کے آئیں گے۔ روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی سے یہ آیات تلاوت سن رہے تھے، تو جب اس آیت مبارکہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ کے صحابی اس آیت مبارکہ پہ پہنچے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے دار رونے لگتے کہ مجھ سے گواہی طلب کی جائے گی، گواہی لی جائے گی۔ اور پھر ایک مقام پہ فرمایا کہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ گواہ بنیں گے۔ مفسرین نے ان تینوں آیات اور اس مضمون کی آیات کا مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے ہر امت پہ ان کے نبی، ان کے رسول کو گواہ لایا جائے گا کہ آپ آئیں، آپ بتائیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا یا نہیں پہنچایا تھا۔ اور پھر اس پیغمبر کے بعد اس پیغمبر کی امت سے اس پیغمبر کی شریعت کا کام کرنے والے، دین کا کام کرنے والے، ان کو گواہ لایا جائے گا۔ اس پیغمبر کی دعوت دوسروں تک پہنچانے والے اس کے صحابہ ہیں، اس کے تابعین ہیں، اس کے علماء ہیں، ان کے پیروکار جو اس شریعت پہ کام کرنے والے، ان کی گواہی لی جائے گی۔ اور اسی طرح امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے صحابہ کی گواہی، وہ گواہی دیں گے اللہ ہم نے یہ کام، یہ دین آگے پہنچا دیا تھا۔ پھر صحابہ کے بعد دیگر جو دین کا کام کرنے والے، ان سے گواہی لی جائے گی۔ تو ان آیات سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی انسان کے اعمال پہ، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت دوسروں تک پہنچانے والوں کی گواہی، یہ انسان کے خلاف یہ چیزیں گواہ بنے گی اس کے اعمال پہ۔ جس قرآن مجید کے ایک مقام سے معلوم ہوتا ہے کہ دن اور وقت بھی گواہ بنے گے، دن اور وقت یہ بھی گواہ انسان کے خلاف بن کے سامنے آئیں گے۔ ایک انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے، بظاہر وہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، پردے میں ہوں، چھپا ہوا ہوں، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں، لیکن وہ وقت بھی انسان کے خلاف گواہ بن سکتا ہے، وہ دن بھی انسان کے خلاف گواہ بن سکتا ہے۔ مفسرین نے ایک آیت مبارکہ وشاہد ومشہود، شاہد کی قسم اور مشہود کی قسم۔ صحابہ کرام سے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ صحابہ کرام اس کا معنی یہ بیان کرتے تھے کہ شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے اور مشہود سے مراد عرفہ کا دن ہے۔ جمعہ کا دن بھی انسان کے لیے گواہی دے گا اور یوم عرفہ بھی انسان کے لیے گواہی دے گا۔ اور مفسرین نے اس کے معنی کو مزید وسعت کے ساتھ بیان کیا کہ جمعہ کا دن انسان جو بھی کرتا رہا، اچھا کرتا رہا، تو جمعہ کا دن اس انسان کے بارے میں اچھی گواہی دے گا، اور اگر برے اعمال کرتا رہا تو جمعہ کا دن اس انسان کی وہ گواہی دے گا، اس انسان کے خلاف گواہ بنے گا۔ اسی طرح عرفہ کا دن ہے،
انسان عرفہ کے دن جو اعمال کرتا رہا اچھے اعمال ہوں گے تو اس کے حق میں گواہی جائے گی، اچھے اعمال نہ ہوئے تو اس کے خلاف گواہی جائے گی۔ تو اس آیت مبارکہ سے وشاہد و مشہود، اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان کے خلاف دن اور وقت بھی گواہی دیں گے۔ پھر اسی طرح ایک اور بہت بڑی گواہی انسان کے خلاف جو آنے والی ہے، قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی جگہ، زمین انسان کے خلاف گواہ بنے گی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ای تحدث بما عمل العاملون علی ظہرہا، اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ زمین پہ عمل کرنے والے جو عمل کر رہے تھے، جو برا عمل کر رہے تھے، زمین ان کے برے اعمال کے خلاف گواہ بن کے آئے گی۔ یہ مطلب ہے یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی انسانوں کے اعمال جو اللہ کی شریعت کے خلاف ہیں، جو نافرمانی والے ہیں، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، یعنی زمین وہ گواہیاں دے گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھی، یومئذ تحدث اخبارہا، آیت مبارکہ پڑھی، اور پھر آپ نے صحابہ سے پوچھا اتدرون ما اخبارہا، کیا تمہیں علم ہے کہ زمین کی خبریں کیا ہوں گی؟ زمین کی خبریں کس طرح کی ہوں گی؟ صحابہ کرام کہنے لگے اللہ و رسولہ اعلم، کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں زمین کی خبریں کیسی ہوں گی، کیا ہوں گی، کس طرح کی ہوں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فإن أخبارها أن تشهد على كل عبد وأمة بما عمل على ظهرها، فرمایا کہ زمین کی خبریں یہ ہیں، زمین ہر مرد اور ہر عورت کے خلاف وہ گواہی دے گی بما عمل على ظهرها، جو زمین کے اوپر وہ انسان عمل کرتا رہا، وہ مرد یا عورت جو عمل کرتے رہے، زمین اس کے بارے میں خبر دے گی، اس کی گواہ بنے گی۔ ان تقول عمل کذا و کذا، زمین کہے گی کہ اس نے یہ کام کیا، فہذہ اخبارھا، فرمایا یہ زمین کی خبریں ہیں، زمین بول کے بتائے گی کہ اس نے یہ کام کیا تھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحفظوا من الارض، زمین سے احتیاط کرو، زمین سے بچو، اس لیے فرمایا کہ فإنها أمكم، یہ تمہاری ماں ہے، ماں مطلب تمہاری اصل ہے، تمہیں مٹی سے، زمین سے پیدا کیا گیا، تمہاری اصل ہے۔ اور پھر فرمایا وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا أو شرا، فرمایا کوئی عمل کرنے والا وہ اچھا عمل کرتا ہے یا برا عمل کرتا ہے، فرمایا کہ الا وهي مخبرة به، زمین اس کی خبر دینے والی ہے۔ اچھا عمل ہوا تو زمین اچھا بتائے گی، اچھی گواہی دے گی، حق میں گواہ بنے گی، اور اگر برا عمل ہوا تو زمین اس کے خلاف گواہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کا یہ مفہوم بیان کیا، یومئذ تحدث اخبارہا، کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، اور زمین کی خبریں یہ ہوں گی کہ وہ انسان کے اچھے برے اعمال سب کو کھول کے رکھ دے گی، سب کو بتا دے گی، کہ جس سے بھی بڑھ کے انسان کے جو اپنے اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پاؤں ہیں، جسم کے دیگر اعضاء ہیں، یہ انسان کے خلاف گواہ بن کے آ جائیں گے۔ قرآن مجید کی واضح ترین آیات موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما كانوا یعملون، کہ جس دن ان لوگوں کے خلاف ان کی زبانیں گواہ بنیں گی،
زبان گواہ بنے گی، وَأَيْدِيهِمْ ان کے ہاتھ گواہ بنیں گے، وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور جو جو یہ عمل کرتے رہے ان کے پاؤں ان کے خلاف گواہ بنیں گے۔ زمین کے جو انسان کے اعضاء ہیں، ہاتھ، پاؤں، زبان، یہ انسان کے خلاف گواہی دیں گے۔ پھر فرمایا کہ اليوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہوں پہ مہر لگا دیں گے، یعنی منہ سے نہیں بول سکیں گے۔ انسان منہ سے بات کرتا ہے، منہ سے بولتا ہے، قوت گویائی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، لیکن فرمایا کہ اليوم نختم علی افواہہم، آج اس قوت گویائی کو، بولنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا جائے گا، مہر لگا دی جائے گی۔ قیامت کا دن مراد ہے۔ فرمایا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے۔ اب وہ قوت گویائی، بولنے کی طاقت منہ سے ختم ہوگی، ہاتھوں میں چلی جائے گی۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور جو یہ کماتے تھے، جو یہ اعمال کرتے تھے، ان کے پاؤں ان کی گواہی دیں گے۔ کس طرف چل کے جاتا تھا، کہاں چل کے جاتا تھا، کن کن کاموں میں مگن ہوتا تھا۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ جس دن اللہ کے دشمنوں کو آگ کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، اللہ کے دشمنوں کو آگ جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، تو ان کو الگ الگ سے ترتیب دیا گیا ہوگا، ان کو تقسیم کیا گیا ہوگا۔ مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے یوزعون، کہ جس طرح ہم درجہ بندی کر لیتے ہیں، یہ فلاں کلاس ہے، یہ فلاں کلاس ہے، یہ فلاں کلاس ہے، یا جس طرح مجرموں کی درجہ بندی کی جاتی ہے، یہ قتل کے مجرم ہیں، یہ چوری کے مجرم ہیں، یہ فلاں مجرم ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ اس طرح مجرموں کی درجہ بندی کر لی جائے گی، یہاں تک لکھا گیا کہ بڑے گناہوں کے اعتبار سے اور چھوٹے گناہوں کے اعتبار سے ان کی درجہ بندی کر لی جائے گی، کہ یہ وہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے تھے، یہ وہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ کرنے والے تھے، یا پھر کسی خاص گناہ کے حوالے سے درجہ بندی کر لی جائے گی، یہ قتل کے ہیں، یہ زنا کے ہیں، یہ چوری کے ہیں، یہ جھوٹ کے ہیں، یہ فلاں فلاں، اس طرح وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ جس دن اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لے جایا جائے گا، اور وہ اس طرح ترتیب دیے گئے ہوں گے، الگ الگ گروہوں میں تقسیم کیے گئے ہوں گے۔ حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا، فرمایا کہ حتیٰ کہ جب وہ جہنم کے قریب آئیں گے، شہد علیہم سمعہم وابصارہم، تو ان کے خلاف ان کی قوت سماعت، ان کے کان گواہی دیں گے، وابصارہم، ان کی آنکھیں گواہی دیں گی، وجلودہم، ان کے جسم کا چمڑا وہ ان کے خلاف گواہ بنے گا، بما کانوا یعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں۔ مفسرین نے معنی یہ بیان کیا ہے کہ جب اس کو ٹولیوں کی صورت میں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا، وہ اپنے جرائم سے انکار کریں گے کہ ہم تو ایسے نہیں تھے، ہم تو یہ جرم کرنے والے نہیں تھے۔ تو اب کیا ہوگا، ان کو یقین دلانے کے لیے، ان کو یاد دلانے کے لیے یہی آزاد بول پڑیں گے کہ تم ایسے ہی تھے، تم ایسے ہی کرتے تھے، یہی تمہارے جرائم سے۔ کان گواہی دیں گے، آنکھیں گواہی دیں گی، جسم کا چمڑا گواہی دے گا۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، قرآن مجید کے بیانات ہیں اور واضح ترین آیات ہیں۔ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، اور وہ جو مجرم ہوں گے اپنے چمڑوں سے کہیں گے لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو، ہمارے خلاف کیوں گواہ بن رہے ہو؟ قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، وہ کہیں گے اس اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے، جس نے جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیتا ہے،
اس اللہ نے ہم سے بنوایا ہے جو ہر چیز کو بولنے کی طاقت دیتا ہے. وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور میں اسی نے تو تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے. یعنی جو مالک پیدا کر سکتا ہے، انسان کو مختلف قوتیں عطا کر سکتا ہے، مختلف صلاحیتیں عطا کر سکتا ہے، تو اس مالک کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ ہاتھوں میں قوت گوجائی پیدا کر دے، وہ پاؤں میں بولنے کی صلاحیت پیدا کر دے، وہ انسان کے اعضاء میں یہ صلاحیت پیدا کر دے کہ وہ انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہ بن جائیں. یعنی جس نے پیدا کیا ہے اس کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں. اور فرمایا وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. وَمَا كُنتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، اور پھر انسان کے جب یہ اعضاء چمڑا اس کے خلاف گواہی دے گا، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَطِيعُونَ أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، فرمایا کہ تم تو پردے میں چلے جاتے تھے، تم تو پردے میں چلے جاتے تھے، لوگوں سے اوجھل ہو جاتے تھے کہ ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا، اور تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا أَن يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ، کہ تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ، تمہاری نظریں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے. وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ، اور تم یہ سمجھتے تھے کہ اکثر جو تم عمل کرتے ہو اللہ کو کوئی علم ہی نہیں ہے. یہ قرآن مجید نے تبصرہ کیا کہ جب اس طرح انسان کے خلاف گواہی دی جائے گی تو تم یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کان گواہی دیں گے، چمڑا گواہی دے گا، آنکھیں گواہی دیں گے، یا اللہ تمہارے کرتوتوں سے غافل ہے؟ تم نے یہ کیسے سمجھ لیا؟ اور فرمایا وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یہ تمہارا خیال تھا اپنے رب کے بارے میں، اب تم خسارے میں ہو، اب تم گھاٹے میں ہو، اب کوئی بچاؤ کی کیفیت نہیں ہے. یہ کہ اب تو جو عمل کا وقت ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے. دنیا دارالعمل تھی، عمل کی جگہ تھی، وہ تو ختم ہو چکی. اب تو دارالجزا ہے، اب تو بدلے کا دن ہے. اب تم خسارے میں ہو، اب گھاٹے میں ہو، اب تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ قرآن مجید کی واضح ترین آیات جو اس بات کی صراحت کر رہی ہیں کہ انسان کے اعضاء اس کے خلاف گواہ بنیں گے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضحك، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم تشریف رکھتے تھے، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. قلنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آپ ہمیں کہا هل تدرون مما اضحك، کیا تمہیں علم ہے کہ میں کیوں مسکرا رہا ہوں؟ تو کہتے ہیں قلنا اللہ ورسولہ اعلم، ہم نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ آپ کیوں مسکرا رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مخاطبۃ العبد ربہ یقول یا رب الم تجرنی من الذل، فرمایا کہ بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک مکالمہ ہوگا اور مجھے اس مکالمے پہ ہنسی آ رہی ہے. اور وہ مکالمہ کیا ہوگا؟ بندہ اپنے رب سے کہے گا کہ الم تجرنی من الظلم، اے میرے رب کیا تو نے مجھے ظلم سے پناہ نہیں دی تھی؟ یعنی کیا تیرا یہ فیصلہ نہیں کہ میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا؟ تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ ہاں. یقول بلا، کیوں نہیں، میں نے ظلم سے پناہ دی ہے، یعنی میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا. فرمایا کہ پھر بندہ کہے گا فَإِنِّي لَا أُجِيزُ عَلَى نَفْسِي إِلَّا شَاهِدًا مِنِّي، بندہ کہے گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن میرے بارے میں اگر کوئی سب سے بہتر بات کر سکتا ہے تو وہ میرے اپنا جسم ہے، میری اپنی ذات ہے جو میرے بارے میں بتا سکتی ہے. تو اللہ رب العالمین فرمائیں گے کہ کفا بنفسک اليوم علیک شہیدا وبالکرام الکاتبین، کہ ہاں آج کے دن
تیرا لفظ ہی تیرے بارے میں کافی ہے، تیری ذات ہی تیرے بارے میں بتانے کے لیے کافی ہے۔ وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينَ، اور کرامن کاتبین جو دو فرشتے انسان کے ساتھ اس کے اعمال لکھ رہے ہیں وہ بھی کافی ہے۔ فرمایا کہ فَيُخْتَمُ عَلَىٰ فِيهِ، پھر کیا ہوگا؟ اس کے منہ پہ مہر لگا دی جائے گا، بولنا اس کا بند کر دیا جائے گا۔ فَيُقَالُ لِأَرْفَانِهِ انْفِقِي، پھر اس کے جسم کے اعضاء سے کہا جائے گا بولو۔ فَتَنْطَقُ بِأَعْمَالِهِ، پھر انسان کے اعضاء وہ اس کے بارے میں بولنا شروع کریں گے، اس کے اعمال گنوانا شروع کریں گے۔ ثُمَّ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَلَامِ، پھر اس کے جو اعضاء بول رہے ہوں گے پھر ان کو خاموش کروا دیا جائے گا، اور پھر وہ بندہ بولے گا لیکن وَسُخْتًا فَعَنْ كُنْتُ أُخَاذِلُ، پھر وہ بندہ کہے گا اپنے اعضاء پہ افسوس کرتے ہوئے کہ ہائے افسوس کہ میں نے تو تمہارے ہی سکون کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، تمہیں تسکین دینے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، تمہاری راحت کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، اور آج تم ہی میرے خلاف گواہ بن گئے۔ انسان کوئی گناہ کرتا ہے اس کے جسم کو ہی تسکین ملتی ہے، اور یہی جسم جب گواہ بنے گا تو انسان کہے گا ہائے افسوس، ہائے افسوس کہ میں نے تو تمہارے ہی لیے، اپنے اعضاء کے بارے میں کہے گا تمہارے سکون کے لیے، تمہارے راحت کے لیے، تمہاری تسکین کے لیے میں تمہارے لیے یہ سب کچھ کر رہا تھا، اور آج تم ہی میرے خلاف گواہ بن گئے۔ تو یہ تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ یہ بھی اس بات کی صراحت کرتی ہے کہ انسان کے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہ بن جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی گواہی جو انسان کے خلاف ہوگی وہ اس کا نامہ اعمال ہے، کہ جو انسان کے اعمال پہ مرتب ہو رہا ہے، لکھنے والے لکھ رہے ہیں، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، اور قیامت کے دن جب انسان کا حساب کتاب ہوگا تو وہ اس کا نامہ اعمال کھل کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَوُضِعَ الْکِتَابُ، جب کتاب رکھ دی جائے گی یعنی اعمال نامہ کھول کے رکھ دیا جائے گا، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور ڈر رہے ہوں گے اور کہیں گے یا ویلتنا ما لهذا الکتاب، ہائے افسوس اس کتاب کو کیا ہو گیا، اس رجسٹر کو کیا ہو گیا، اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا نہ بڑی چیز کو چھوڑا، ہر چیز کو شمار کر دیا، ہر چیز کو لکھ دیا۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اور فرمایا کہ وہاں پہ وہ اپنے سارے اعمال کو سامنے موجود پائیں گے، حاضر پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور فرمایا کہ آپ کا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، آپ کا رب کسی پہ ظلم نہیں کرتا، یعنی ایسا عمل جو اس نے نہیں کیا وہ وہاں پہ لکھ دیا گیا ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ ایسا کام جو انسان نے تھوڑا کیا تھا وہاں پہ زیادہ لکھ دیا گیا ہو، اس طرح بھی نہیں ہوگا۔ جس کا جو ہوگا وہ وہاں پہ لکھا ہوا موجود ہوگا۔ تو یہ زیادہ تر قرآن مجید کی جو آیات میں نے پڑھی ہے، سنائی ہے، ان کا مفہوم یہی ہے کہ انسان کے جو اعمال ہیں قیامت کے دن وہ سامنے آ جائیں گے، وہ رات جو پوشیدہ جو چھپی ہوئی چیزیں وہ سامنے آ جائیں گی، اور سامنے آنے کی یہ صورتیں ہیں کہ انسان کے خلاف مختلف گواہ تیار ہوں گے، اپنا جسم گواہی دے گا، نامہ اعمال گواہی دے گا، اللہ رب العالمین کی گواہی ہوگی، زمین گواہی دے گی، وقت اور دن گواہی دے گا۔ اس لیے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے اعمال کے بارے میں سوچتے رہنا چاہیے۔ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا لیکن ہمارا رب تو دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھنے والے کرامن کاتبین وہ تو دیکھ رہے ہیں، وہ تو لکھ رہے ہیں۔ زمین جس پہ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں، زمین کے سامنے سب کچھ ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی، اپنا محاسبہ کرنے کی، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علمنا الا